سورۃ المائدہ آیت نمبر 51۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا نہ تتخذوا، تم بناؤ، الیہود یہود کو، والنصارى اور نصارہ کو، اولیاء دوست، بعضهم بعض ان کے، اولیاء دوست ہیں، بعض بعض کے، ومن اور جو کوئی یتولہم دوست بنائے گا انہیں، منکم تم میں سے، فإنہ تو بے شک وہ، منہم انہی میں سے ہے، انہ بے شک اللہ لا نہیں، یہدی ہدایت دیتا، القوم قوم کو، الظالمین جو ظالم ہے۔ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اولیاء ولی کی جمع ہے، مراد دلی دوست۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یہود اور نصارہ کی دوستی سے منع کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے، تو جسے تم اپنا خیر خواہ سمجھ کر دوست بنا رہے ہو، اس کے اپنے ہم مذہب لوگوں کے ساتھ بھی دوستی ہے جو تمہارے شدید دشمن ہے، وہ آپس میں کتنا بھی اختلاف رکھتے ہوں، تمہاری عداوت میں وہ ایک ہیں اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں، تو تمہاری یہود اور نصارہ کے ساتھ دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس پر اتنی سختی فرمائی کہ فرمایا کہ تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہے۔ رہا ان سے اچھا تعلق رکھنا، خوش اخلاقی، حسن سلوک اور احسان تو ان لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہو جنہوں نے دین کی وجہ سے تم سے جنگ نہیں کی، جس کا ذکر سورۃ ممتحنہ آیت نمبر 8 میں آئے گا۔ صرف یہود و نصارہ سے ہی نہیں، تمام کفار کی دلی دوستی سے بھی منع فرمایا گیا۔ کفار سے ظاہری دوستی، رواداری اور حسن سلوک، بالخصوص جبکہ وہ ذمہ ہو یا معاہدہ ہو، اور چیز ہے، اور انہیں قابل اعتماد دوست سمجھنا اور بنانا اور چیز ہے۔ اس سلسلے میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 28 میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ ان تتقوا منہم تقاتا، مگر سوائے اتنا کہ تم اس سے بچنے کے لیے بچو، تقوی اختیار کرو، یعنی دور رہو ان سے۔ اس آیت میں بالخصوص یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ یہود اور نصارہ کے باہمی اختلاف گو شدید ہیں، اور ان دونوں فرقوں میں گروہی اختلافات اور دشمنی بھی شدید ہے، تاہم اسلام دشمنی کی خاطر وہ سب مل بیٹھتے ہیں اور سمجھوتا کر لیتے ہیں، لہٰذا ان میں سے کوئی بھی تمہارا حقیقی اور قابل اعتماد دوست کبھی نہیں ہو سکتا، لہٰذا تم بھی ان سے محبت کی پینگیں نہ بڑھاؤ اور نہ ہی دوستی کے قابل سمجھو۔ جب بھی انہیں موقع میسر آیا وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گی، اور اگر کوئی مسلمان ان سے دوستی رکھتا ہے اور ان کی محبت کا دم بھرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں، اسے بھی انہی میں کا ایک فرد سمجھو۔ ایسے لوگوں کو راہ راست نصیب نہیں ہو سکتی، اور تمہیں ایسے لوگوں سے محتاط رہنا چاہیے۔ تو کس قدر اس آیت میں کیئرفل ہونے کا کہا گیا، اور کس قدر سخت وعید بھی ہے کہ جو اتنی بات سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھتا، تو ایسے لوگوں کو اسلام ہی سے کہا گیا کہ جو یہ کام کرتے ہیں وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے، یعنی انہیں اسلام ہی سے خارج کرنے کا ایک قسم کا حکم دے دیا گیا، یا تنبیہ دے دی گئی کہ جو بھی ان سے دوستی رکھتا ہے تو پھر وہ انہی میں سے ہے، یعنی پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھے۔